خواتین کے لیے کچھ اور ایکسٹرا مسائل ہیں، خواتین کے مسئلے ہیں کچھ، اس میں ان کے لیے بھی اگرچہ وہ فطری ایک کورس سے گزرتی ہیں اور ان کے لیے فطرت اللہ نے مقرر فرمائی ہے ایام کی، اس کے حوالے سے پاکی کے احکام وہ یہاں بتا دیے گئے ہیں، وہ یہاں لائے گئے ہیں کہ خواتین کے لیے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ جو ان کے ایام ہوتے ہیں اس حوالے سے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى، تو اس حالت میں جب ان کی ایام کی بات ہے تو فرمایا وہ اذا ہے، یعنی ناپاکی ہے، مستقذر ہے، ناپاکی۔ فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو اس حوالے سے یہ بتایا گیا کہ تمہیں ان سے الگ رہنا ہے، ان ایام میں تم ان سے جدا رہو، الگ رہو، یہ نہیں کہ انہیں گھر سے نکال کے باہر کر دو۔ یہودیوں کا یہی طریقہ تھا، اسلام سے پہلے یہودی اور دنیا کی دیگر قومیں اس قسم کے ظلم کرتی تھی، اب ان دنوں میں ان کو باہر کر دیتے، الگ، بالکل کھانے پکانے سے الگ، اور ساتھ رہنا سہنا سب حرام، اور ملنا جلنا حرام، رہنا سہنا حرام، کھانا پینا حرام، سب حرام ہو جاتا تھا، اتنا مطلب اس کو منحوس سمجھتے تھے، گھر سے باہر جاؤ، کہیں بھی جاؤ، کتنا ظلم تھا۔ تو اللہ نے یہ سب منع فرمایا اور فرمایا ان کو نکال کے باہر نہ کرو، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تم ان سے جدا رہو، تم ان سے الگ رہو، تم ان سے جدا، بس اس حد تک۔ باقی کھانا پینا ساتھ ہو سکتا ہے، رہنا سہنا ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ذکر اذکار بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے کچھ پابندیاں ہیں کہ نماز نہیں پڑھیں گے، ان ایام میں نماز ان کے لیے نہیں ہے، روزہ نہیں، اور نماز بالکل معاف ہے، البتہ روزے کی قضا ہے، فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، روزے کی قضا ہے، روزہ بعد میں رکھ لیں، پورے کر لیں، تو نماز بالکل معاف ہو گئی، یہ ان کے لیے ایکسٹرا ایک حکم، مردوں کے لیے نہیں ہے، مرد اگر بے غسل ہے تو نہائے اور نماز پڑھے، نہائے گا، اسی طرح روزہ اگر شروع ہو جائے اسی حالت میں تو روزہ بھی اس کا صحیح ہے، بعد میں نہانا پڑے گا، لیکن روزہ وہ رکھے گا۔ تو عورت کے لیے ان ایام میں کچھ احکام ہیں، جیسے نماز روزہ اس کے لیے نہیں ہے، البتہ روزے کی بعد میں قضا ہے۔ وہاں حرم شریف میں حج کے دنوں میں اگر ایسا ہو جائے، یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، اکثر لوگ پوچھتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس حالت میں مسجد میں آنا حرام ہے، مسجد میں آنا حرام ہے، مرد بھی اگر ناپاک ہے اور اس پہ غسل فرض ہے تو مسجد میں اس کے لیے داخلہ حرام، اور عورت کے لیے بھی جب تک یہ ایام ہے مسجد میں داخل ہونا حرام، لہذا حرم میں نہیں جائیں گے، طواف نہیں کریں گے، طواف نہیں ہے اس کو مؤخر کر دیں گے، باقی سب چیزیں ادا کرتے رہیں، طواف مؤخر ہے، جب پاک ہو جائیں پھر اس کے بعد طواف کا، باقی احرام صحیح ہے، احرام بندہ رہے گا، ذکر اذکار چلتے رہیں، جو بھی ہے وہ چلتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مسجد میں جانا منع ہے اور طواف مسجد میں ہی ہوتا ہے حرم شریف کے، لہذا یہ نہیں ہوگا، باقی سب ہوگا۔ گھر میں یہاں عام طور پر بھی ذکر وغیرہ کر سکتی ہیں، نماز کے وقت میں وضو بنا کے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ذکر کریں۔ اسی طرح کہیں محفلوں میں آنا جانا اگر مسجد میں نہیں ہے تو جانے آنے میں کوئی حرج نہیں، محفلوں میں بیٹھ سکتے ہیں، اور یہ علم کی مجلسوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور کتابیں وغیرہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، دینی کتابیں وغیرہ یہ سب پڑھا جا سکتا ہے، مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے وہ مرد جس پہ غسل فرض ہے وہ بھی، اور وہ عورت جو پاک نہیں ہے وہ، دونوں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، ان پہ تلاوت قرآن منع ہے، بغیر چھوئے بھی منع ہے، دیکھ کر خالی ہے منع ہے، یاد ہے بغیر دیکھے یہ بھی منع ہے، تلاوت نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر دعا وغیرہ کی نیت سے قرآن کی آیت پڑھی جائے دونوں کے لیے جائز ہے، دعا کی نیت سے، کسی تبرک کی نیت سے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبرکن پڑھتے ہیں، جائز، اس طرح پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی اور آیت جیسے تبرک کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، دعا وغیرہ کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، دعائیں ہیں قرآن میں جو ہم مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا ایسے لوگ اگر قرآن پڑھاتے ہوں، خاص طور پہ خواتین جو معلمات ہوتی ہیں، ان کے لیے جب قرآن پڑھانے کا مرحلہ ہو تو کیا کریں؟
تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ وہ قرآن پاک کو پڑھا سکتی ہیں بغیر چھوئے، مگر اس طرح کہ ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے، مسلسل نہیں، تسلسل کے ساتھ نہیں. جیسے یہاں پر ہے واللہ، بس یہ بولیں تو وقفہ کریں، پھر یعلم وقفہ کریں، پھر وا، پھر انتم، پھر لا تعلمون، اس طرح الگ الگ. الحمد للہ رب العالمین، الگ الگ کر کے. ایک ساتھ پڑھنا منع ہے اس حالت میں، کیونکہ وہ پھر کلام ہو جائے گا. اور یہ خالی ورڈ ہیں، الفاظ ہیں، کلمات ہیں الگ الگ. جیسے باہر ہم بولتے ہیں کلمات، ایسے ہی ہیں. پھر یہ کلام نہیں کہلائے گا، قرآن نہیں کہلائے گا، کلمات کہلائیں. تو اس طور پہ پڑھا سکتی ہیں بچے کو. یہاں پہ پاکی اور ناپاکی کے حوالے سے احکام یہاں تک ہمیں بیان کیے گئے. قرآن نے اس کو ذکر فرمایا اور فرمایا کہ ان دنوں میں فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، اور تم ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جا سکتے ہو.